گی۔ جو اللہ فرمایا کہ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے، جو اللہ اس خوش کھجور کو جو ہے اس کے اندر سے پھل دے سکتا ہے، نہر جاری کر سکتا ہے، ایک بچے کو گود کے اندر بلوا سکتا ہے، وہ یہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کے نظام کو اپنے قبضے اور کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ وہی اللہ ہے، جب پریشانی تکلیف مشکل آئے اس کی طرف توجہ کرو۔ وہی اللہ ہے جو تمہاری مشکلات کو دور کرے گا، وہی اللہ ہے جو تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا، وہی اللہ ہے جو تمہاری بیماریوں کو دور کرے گا، وہی اللہ ہے جو تمہاری مشکلات اور پریشانیوں کے اندر تمہارا مددگار ہوگا۔ اس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ جو اللہ اس وقت یہ طاقت والا، وہی اللہ قیامت کی صبح تک یہی طاقت اور قوت اور سلطنت والا ہے۔ لہٰذا یہ واقعات جو ہیں یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کوئی قصے کہانیاں نہیں بیان کی، ہر واقعے کے اندر اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے، اللہ اپنی طاقت کو بتاتا ہے، اللہ اپنی حکمت کو بتاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے جو ہے یہ سارے کا سارا واقعہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تاکہ بعد والے جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہیں یا تثلیث کا عقیدہ بنائیں، یا جو ہے نا جی وہ کیا کہیں کہ جی حضرت عیسیٰ ایک وہ خدا ہے، ایک بیٹا عیسیٰ خدا ہے، ایک روح القدس ہے، یہ تین ہے، تین ایک ہے، ایک تین ہے۔ آج تک خود عیسائیوں کو سمجھ نہیں آئی عقیدہ تثلیث کی، اس لیے اللہ نے ان سارے کے سارے کے اوپر قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ جو ہے اولاد سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ جو ہے نا جو اس سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا۔ اسی لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں کہ یہ اپنے عقیدے کی اخلاص کے لیے اور ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو نعوذ باللہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں۔